پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سعودی عرب جو ہے وہ تو اپنی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کے دفاع کے لیے پاکستان سے ڈیفنس کوآپریشن چاہتا ہے، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ ہے بہت ہی اہم نقطہ۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اس میوچول ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ کرنے سے پہلے بہت سی جو سٹنگز کی، بہت سے جو مذاکرات کیے، تو اس میں ان کو بتایا کہ پاکستان کو آپ سے کیا چاہیے۔ یقیناً جب دو ملک آپس میں ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پہلے مذاکرات کرتے ہیں، سائن کرنے سے پہلے، ایگریمنٹ پہ سائن کرنے سے پہلے بہت سی گفتگو ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے ڈیفنس سیکٹریز بیٹھتے ہیں، آپ کی جو انٹیلیجنس کے سربراہان ہیں وہ، دفتر خارجہ کے آفیشلز وہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان نے بھی ان کو یہ بتایا جی کہ اگر پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کو دفاعی تعاون فراہم کرے گا تو پاکستان کو سعودی عرب سے کیا چاہیے؟ تو پاکستان کو سعودی عرب سے چاہیے انڈیا اور اسرائیل کا جو ایک ناپاک اتحاد ہے، اس کے خلاف سعودی عرب کی سپورٹ چاہیے۔ اب دیکھیں سعودی عرب کو بھی تھریٹ کہاں سے ہے؟ اسرائیل سے ہے، اور پاکستان کو تھریٹ کہاں سے ہے؟ سب سے پہلا تھریٹ تو پاکستان کو انڈیا سے ہے، اور انڈیا کا اتحادی ہے اسرائیل۔ تو اس وقت اسرائیل جو ہے وہ صرف عرب ممالک کا نہیں بلکہ پاکستان کا بھی ایک دشمن ہے۔ صرف عرب کنٹریز کے لیے تھریٹ نہیں، پاکستان کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو انتہائی اعتماد کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ جو بھارت کی اس وقت انتہا پسند ہندو حکومت ہے، اس نے کسی نہ کسی وقت پاکستان پر ایک اور حملے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور ہندوستان جب بھی پاکستان پر حملہ کرے گا تو اسرائیل جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا۔ اسرائیل جو ہے وہ ماضی میں کئی مرتبہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اور یہ بھی جو سٹوری ہے یہ بھی 80s سے شروع ہوتی ہے۔ اور جب 80s میں اسرائیل جو ہے اس نے 80 کی دہائی میں جو عراق کی ایٹمی تنصیبات ہیں اس پر حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد اسرائیل پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں عرب ممالک کو پاکستان کی ایئر فورس کے ذریعے پروٹیکشن پرووائڈ کی تھی۔ پاکستان کے جو ایئر فورس کے پائلٹس ہیں انہوں نے سیریا میں اور اردن میں اور عراق میں اور مصر میں جا کر انہوں نے جو اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز ہیں ان کا مقابلہ کیا تھا، اور اسرائیلی جہازوں کو تباہ بھی کیا تھا، ان کو گرایا بھی تھا۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ مئی 2025 میں پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے بہت سے جہاز گرائے، تو اسی طرح 1967 اور 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں وہ اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز بھی گرا چکے ہیں۔ تو اس لیے اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے۔ تو اب جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی کہ ہمیں بھارت کی طرف سے ایک اور حملے کے خطرے کا سامنا ہے اور آپ کو اسرائیل کی طرف سے حملے کے خطرے کا سامنا ہے، تو ہمیں آپس میں ایک ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ کرنا چاہیے، اور اس پہ دونوں کی ضرورت تھی، دونوں نے یہ ایک معاہدہ کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک منی نیٹو معاہدہ ہے، اور اس میں کچھ مزید جو مسلم ممالک ہیں، مزید عرب ممالک جو ہیں وہ اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ پاکستان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ہی چین، ترکیہ اور آذربائیجان، ان کے ساتھ پاکستان کے ڈیفنس کوآپریشن کے معاہدے ہیں۔ پاکستان کو جب بھی بھارت سے یا کسی بھی دوسرے ملک سے جب بھی کوئی تھریٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چین اور ترکی جو ہیں یہ سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آذربائیجان جو ہے یہ ماضی قریب میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے، اور اب اس میں ایک چوتھا ملک جو ایڈ ہوا ہے وہ سعودی عرب ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید 2-3 ملک بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ کافی آپ کو پریشان نظر آتا ہے۔ انڈین حکومت جو ہے اس نے بظاہر اس پر کوئی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے کہا جی کہ ہم حالات کا معائنہ کر رہے ہیں، ہم صورتحال جو ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم وقت آنے پہ اپنا رد عمل دکھائیں گے۔ لیکن وہ پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان پر ایک حملے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس میں ان کو پہلے اسرائیل کی حمایت حاصل تھی، لیکن جب سے امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کچھ کشیدگی پیدا ہوئی ہے تو بھارت نے پاکستان کے خلاف جو اپنے جارحانہ عزائم ہیں ان کو تھوڑا سا ملتوی کیا ہے، ڈیلے کیا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف جو آبی جارحیت ہے، جو
پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی پالیسی ہے وہ تو بھارت نے استعمال کی اور اس کا پاکستان کو کافی نقصان بھی ہوا ہے. لیکن اب یہ جو بھارت کے پاکستان کے خلاف عزائم ہیں اور جو مکروہ منصوبے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیک جو ہے وہ اس پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس کوآپریشن کے معاہدے کے ذریعے ایک چیک جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے. اور جب اس معاہدے میں کچھ مزید مسلم ممالک بھی شامل ہو جائیں گے تو یہ پھر واقعی اس خطے میں ایک بہت بڑا فوجی اتحاد جو ہے وہ بن جائے گا. اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیٹو کے مقابلے میں کوئی ایک فوجی اتحاد قائم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف جو اسرائیل اور بھارت کا جو ایک ناپاک اتحاد ہے یہ اس کے خلاف ایک ڈیٹرنس کے طور پہ ایک اتحاد قائم کیا جا رہا ہے. اور اس میں کچھ ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں جن کو کہ اکھنڈ بھارت کے منصوبے کی وجہ سے بھارت سے بہت سے خطرات ہیں، جس میں نیپال بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے. تو یہ بھی اس قسم کے کسی معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن آخر میں آپ کو صرف یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مت سمجھا جائے کہ جی یہ صرف مسلم کنٹریز کا اتحاد ہے. اس میں جو چائنا ہے اس کی ایک غیر اعلانیہ ان اناؤنسڈ تائید بھی شامل ہے، کیونکہ پہلے سعودی عرب کو زیادہ خطرہ جو ہے وہ ایران سے اور اس کے کچھ اتحادی ممالک سے تھا. لیکن پھر چائنا نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ان کے تعلقات ٹھیک کروائے. اور اس کے بعد جو چائنا ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ جو ان کا ایک سی پیک کا منصوبہ ہے وہ اس میں بھی شامل ہو جائیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو چائنا کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہو جائیں. اور چائنا یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان بھی سی پیک میں شامل ہو جائے. تو اس کا ایک فائدہ پاکستان کو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب اور پاکستان میں ایک میوچول ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہو گیا ہے تو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات میں کچھ رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو افغان طالبان ہیں ان کے سعودی حکومت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے افغان طالبان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ اپنی مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کریں. اور اس میں چائنا کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے. چائنا بھی افغان طالبان کے ساتھ بہت سے معاہدے جو ہیں وہ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان بھی جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کو سپورٹ کریں. اور جو سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے ہے افغانستان، تو سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں، بہت اس کو آسان زبان میں اگر ہم پیش کریں کہ یہ کیا ہے معاہدہ، تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے، پاکستان ایئر فورس کے جو ماہر اور بہادر ہواباز ہیں، پاکستان کی بری افواج کا جو توپ خانہ ہے، آرٹلری ہے، اس کا جو میزائل سسٹم ہے، یہ سارے مل کر نہ صرف سعودی عرب کو بلکہ بہت سے دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی سیکورٹی پرووائڈ کریں گے. اور بدلے میں جو سعودی عرب ہے وہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے، اگر اسرائیل پاکستان پر حملہ کرتا ہے، تو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کرے گا، پولیٹیکل سپورٹ بھی کرے گا، اکنامک سپورٹ بھی کرے گا اور دفاعی تعاون بھی پاکستان کے لیے ایکسٹینڈ کرے گا. اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میوچول ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے اس کا کوئی تھوڑا سا فائدہ فلسطینیوں کو بھی ہوگا یا نہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو لیڈرشپ ہے اس کو غور کرنا چاہیے. اور پچھلے دنوں ایک تجویز آئی ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک گلوبل فلوٹیلا جو ہے وہ تشکیل دے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہو سکتا ہے، جس میں ترکی بھی شامل ہو سکتا ہے، انڈونیشیا بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا کی جو نیویز ہیں یہ بہت بڑی ہیں. تو پاکستان، انڈونیشیا اور ترکی کی جو نیویز ہیں، اگر یہ سعودی عرب اور کچھ دیگر ممالک کی جو نیویز ہیں ان کے ساتھ مل کر جو غزہ کے مظلوم فلسطینی ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے ایک گلوبل فلوٹیلا تشکیل دیں تو اس سے اسرائیل پہ کافی دباؤ آ سکتا ہے. اور یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میوچول ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ ہے اس سے فلسطینیوں کو بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جو
تشکیل پاکستان کی جدوجہد ہے، قیام پاکستان کی جدوجہد ہے، جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اگر اس پر ہم غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے صرف قیام پاکستان کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے دفاع فلسطین کے لیے بھی جدوجہد کی تھی۔ یہ ایک طویل جدوجہد ہے، کئی سال پر پھیلی ہوئی جدوجہد ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جس میں کہ وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں لڑتے رہے بلکہ وہ فلسطین کے لیے بھی لڑتے رہے۔ لہٰذا قائد اعظم کے پاکستان میں اگر آج ہم سعودی عرب کے ساتھ میوچول ڈیفنس کوآپریشن کے ایک معاہدے پہ خوشیاں منا رہے ہیں تو بالکل ہمیں یہ خوشیاں منانے کا حق حاصل ہے، لیکن ہماری یہ خوشیاں جو ہیں ان کو چار چاند لگ سکتے ہیں کہ اگر اس میوچول ڈیفنس کوآپریشن کے معاہدے سے کوئی تھوڑا سا فائدہ پاکستان کے ساتھ